الله الذي أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده الصلاة والسلام على نبيه لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين اللہ رب ذوالجلال مالک ارض و سما خالق کل کائنات جل مجدہ الکریم کی جملہ حمد و تعریف ہدیہ درود و سلام خاتم الانبیاء شافع روز جزا ساقی کوثر شافع محشر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حسین دل نشین ناظرین بارگاہ مقدس میں آج کی اس حسین بزم میں آل نبی اولاد علی پروردہ آغوش ولایت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب جلالی دامت برکاتہم القدسیہ چونکہ میں آپ ہی کی شخصیت کا عظیم نام سن کر اس بزم میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کے کچھ ملفوظات میں بھی سن سکوں۔ آپ کی جلوہ گری ہمارے لیے باعث عز و شرف ہے۔ اللہ کریم خاندان نبوت کے اس عظیم چشم و چراغ کو ہمیشہ چمکتا دمکتا رکھے۔ اللہ رب ذوالجلال انہیں عمر خضری نصیب فرمائے۔ مالک کائنات حاسدین کے ہر حسد سے اور ہر شرارتی کی ہر شرارت سے انہیں محفوظ رکھے۔ قادر اہل سنت پر ایسے علماء کاملین کا سایہ اللہ کریم سربلند رکھے۔ محبت سے بولی آمین۔ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، چونکہ برادرم حافظ محمد شہزاد صاحب نے مجھے حکماً کہا کہ جناب آپ کے 10-12 منٹ لیں، برکت کے لیے کلام اللہ کی اطاعت پاک کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ آج کے حالات کے مطابق چونکہ آج کل قبلہ جانتے ہیں، اور میں عرض کروں گا کہ ذرا اس حوالے سے ضرور کوئی جہاد کے حوالے سے، چونکہ آپ کا مشن بھی یہی ہے ماشاءاللہ تحریک لبیک کے انتہائی سرگرم کارکن کی حیثیت سے بھی آپ جہاں بھی جاتے ہیں دلوں کی بہار بن کر بیان فرماتے ہیں۔ برادران اسلام، فلسطین کی سرزمین پر اس وقت انسانیت سوز مظالم ہو رہے ہیں۔ کلام ربانی میں اللہ رب ذوالجلال نے ایک گائیڈ لائن دیا دنیا اسلام کو کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں ایسا جہاد کفر کے ساتھ کیا جائے کہ جہاں جہاد کا پھر حق ادا کیا جائے۔ برادران اسلام، ایک وقت وہ تھا جب مسلمانوں کی تعداد بظاہر قلت میں ہوتی تھی، لیکن مالک کائنات بدر کی وادی میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 اصحاب رسول کو 1000 کے مقابلے میں فتح یافتہ فرمایا کرتا تھا۔ برادران اسلام، وقت وہ بھی تاریخ میں دیکھا جب غزوہ احزاب کے موقع پر لشکر اسلام کی تعداد محض 3000 تھی اور دشمن کفار کی فوجیں اس وقت 10,000 کے لگ بھگ تھی۔ مشرقی جانب سے بھی وادی خندق کو کفار کے قبائل نے گھیر رکھا تھا، مغربی جانب سے بھی وادی خندق کو کفار نے گھیر رکھا تھا۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب، یہ بظاہر اتنی کثرت میں آنے والے محبوب تیرے غلاموں کا بھلا کیا کچھ بگاڑ سکے؟ جب ایک چٹان خندق کھودتے ہوئے ظاہر ہوتا ہے، صحابہ پیغمبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، محبوب چٹان توڑا نہیں جاتا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت والا ہاتھ اٹھا، کدال ہاتھ میں پکڑا، پہلی ضرب لگائی، صحابہ کو بشارت سنائی، صحابہ روم فتح ہو گیا۔ دوسری ضرب لگائی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارس کی فتح کی بشارت ہے۔ مسلمانوں، ایک وقت تاریخ اسلام نے وہ بھی دیکھا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کی قیادت فرما رہے تھے، 17 دن گزرے، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ زبان نبوت پر ایک جملہ آیا، فرمایا کل اس کے ہاتھ میں لشکر اسلام کا جھنڈا دیا جائے گا۔ اللہ نے جس کے ہاتھ پر خیبر کی فتح لگ دی ہے۔ برادران اسلام، صبح کا سورج جس وقت طلوع ہوا، صحابہ فرماتے ہیں زبان نبوت سے ایک جملہ بلند ہوا، پاک نبی نے ارشاد فرمایا این علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پاک محبوب کی بارگاہ میں جب حضرت حیدر کرار علی المرتضی شیر خدا تشریف لے آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاک محبوب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کا جھنڈا عطا فرماتے ہیں۔ دائیں طرف صدیق اکبر چلتے ہیں، بائیں طرف فاروق اعظم چلتے ہیں۔ قلعہ قاموس خیبر پر جو یہودی اس وقت بیٹھے تھے، ایک طرف تورات کھولتے ہیں، دوسری طرف محمد عربی کے شعروں کی طرف نظر کرتے ہیں، آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، کہتے ہیں پہلے آنے والے اور تھے، آج اس سجدھن شان کے ساتھ آنے والا کوئی اور ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام حیدر کرار جب خیبر کی وادی میں اترتا ہے، مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے آ کر خیبر کے قلعے پر پتھر کے چٹان پر جب اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، خیبر کے یہودی بول اٹھے، فرمایا جو پتھروں کے سینے میں جھنڈے گاڑ سکتا ہے وہ یا علی ہو سکتا ہے یا مدینے والا نبی ہو سکتا ہے۔ برادران اسلام، اللہ رب ذوالجلال کے سچے حبیب میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فوج تیار کی، جو لشکر تیار کیا، خالق کائنات نے فرمایا اولئک حزب اللہ، وہ جو ہے جناب، فرمایا وہ اللہ کی جماعت، وہ اللہ کی جماعت، وہ اللہ کی جماعت۔ جب طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طارق بن زیاد اندلس کی سرزمین پر پہنچے، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، توجہ رکھیے، جب حضرت طارق بن زیاد اندلس کی سرزمین پر پہنچے، حضرت طارق بن زیاد نے جبل طارق پر اپنی کشتیاں آ کر ٹھہرائیں، اور یہیں پر آپ نے صحابہ سے فرمایا ابھی ابھی رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں مجھے نظر آئے، میں نے دیکھا سرکار اندلس کی سرزمین پر انصار و مہاجرین کی معیت میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور مجھے حکم ہو رہا ہے طارق پیچھے نہ رکھو، آگے آگے لشکر رسول ہے، پیچھے پیچھے طارق بن زیاد تم لشکر اسلام لے کے آؤ۔ اچھا صفحات تاریخ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، حضرت طارق بن زیاد جس شان سے آئے، اقبال قلندر لاہوری نے ترجمانے کی کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پلٹ کر پہاڑ ان کی حیبت، سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ برادران اسلام، حضرت طارق بن زیاد ہسپانیہ کے بادشاہ نے اپنے گورنر کی بیٹی سے اس وقت اسمندری کی، اس کی عزت تار تار کر دی، عیسائی گورنر تھا، اس نے مسلمانوں سے مدد طلب، اس نے کہا طارق بن زیاد میری مدد کے لیے آؤ۔ عیسائی بھی جانتے تھے اگر بیٹیوں کی عزت کوئی بچا سکتا ہے، محمد رسول اللہ کو کوئی سچا غلام بھی بچا سکتا ہے، مصطفیٰ کا کوئی شعر ہی بچا سکتا ہے۔ آج وہ کہاں ہیں 43 ممالک 42 ممالک جن کا اتحاد بنا، اسلامی اتحاد،
اور جن کا سربراہ اور قائد بنے محترمی و مکرمی جنرل راحیل شریف صاحب، آج وہ 42-43 ممالک اتحاد کہاں ہے؟ اس وقت فلسطین کی سرزمین پر بیٹیاں آج ان کے سروں سے ردائیں چل چکی ہیں، آج وہ بچے ذبح ہو رہے ہیں، آج ہسپتالوں پر بمباری ہو رہی ہے، آج وہ کہاں ہیں؟ 42 ممالک کی قیادت جن کے ذمہ سونپی گئی تھی مالک کائنات کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سچے غلام بابا جی خوب فرما گئے تھے، فرمایا یہ ابدالی کس لیے بنایا ہے؟ یہ محمد عربی کے گھوڑے کھولو تو صحیح، فرمایا یہ شاہین کس لیے بنایا گیا؟ فرمایا یہ عطف میزائل کس لیے بنائے گئے؟ فرمایا ان گھوڑوں کا رخ کرو تو صحیح دنیا کفر کی طرف، پھر دیکھو اللہ کریم مدد کیسے کرتا ہے۔ وہ رب قادر ہے، اگر چاہے کعبۃ اللہ کی حفاظت ابابیل بھیج کے کر سکتا ہے، وہ رب قادر ہے مسجد اقصیٰ کی حفاظت بھی اس انداز میں کر سکتا ہے۔ برادران اسلام، لیکن رب کائنات آزمائش لے رہا ہے، امتحان ہے مسلمانوں پر کہ مسلمانوں کی وہ غیرت کہاں گئی، وہ ایک ضرب ید اللہ ہی جو ایک کام کرتی تھی کہ برادران اسلام وہ غیرت مسلم کی کہاں گئی ہے۔ اقبال قلندر لاہوری نے صدیوں پہلے جناب کئی سال پہلے اسی کی طرف ترجمانی کی۔ اقبال کہتے ہیں مسلمان قرآن سے دور ہو گیا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ رب فرماتا ہے دو چیزوں پر مسلمان توجہ تو کر، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ فرما قرآن پر تدبر کس لیے نہیں کرتا؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ آج امت مسلمہ کی غم ضمیر شاید سو چکی ہے۔ برادران اسلام، آج فلسطین کی مائیں ہمارا رستہ دیکھ رہی ہیں۔ بس آخری جملہ اسی پر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ایک بڑی اماں آخری سانسیں بمباری میں لے رہی تھی، یہ کل ہی میں نے پڑھا جناب سوشل میڈیا پر، 15 سال کے بیٹے کی گود میں اس اماں کا وجود تھا، سر تھا۔ اس بیٹے سے اماں نے پوچھا بتاؤ بیٹے امت مسلمہ میں سے کسی حکمران نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا؟ کیا امت مسلمہ میں سے کسی مسلم حکمران نے اس بات پر یہ نوٹس نہیں لیا کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے فلسطین کی سرزمین پر؟ وہ 15 سالہ فلسطینی مجاہد سینہ تان کے اماں کے سامنے کہتا ہے میں اس کی ضرورت نہیں، اگر جبریل امین بھی آج تشریف لے آئے اور جبریل بھی کہے بتاؤ میری مدد کی ضرورت ہے، صدا وہی لگے گی جو ابراہیم خلیل اللہ نے جواب دیا تھا، فرما آپ کی کوئی حاجت نہیں، حسبی من سوالی علمہ بحالی، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ اللہ فرماتا ہے کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان میں وہ غیرت و حمیت پھر سے بیدار ہو۔ پھر دیکھیں کہ فلسطین کی بچیوں کے لیے اللہ کریم ابابیل بھیج کر کس طرح ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر قبلہ خود خوب روشنی ڈالیں گے، ہم تو آپ ہی کے ملفوظات سننے کے لیے جہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم میرے مسلک کے اس چمکتے دمکتے ستارے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اللہ کریم آپ کو عمر خضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔